جی جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک تو گیس کا علاج پوچھا گیا، گیس وغیرہ ہوتی ہے تو اس کا روحانی علاج پوچھا گیا تھا۔ اس کے لیے یا محیی آپ نے 7 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، انشاءاللہ عز و جل گیس کی جو بیماری ہوتی ہے یہ بھی دور ہوگی، اور جسم میں کہیں بھی درد وغیرہ ہے انشاءاللہ عز و جل وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اور اسی طرح سے کوئی عضو ضائع ہونے کا خطرہ ہو، جیسے کسی نے کہہ دیا کہ آپ کہ جو ہے نا وہ خدا نخواستہ وہ گردہ خراب ہے، گردہ ختم ہو سکتا ہے، آپ اس گردے کے اندر خرابی ہے، تو کوئی عضو اگر ضائع ہونے کا خطرہ ہو تو انشاءاللہ عز و جل اس سے بھی حفاظت ہو جائے گی۔ تو اول اور آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر 7 مرتبہ یا محیی یا زیر یا محیی یہ پڑھنا ہے، اور 7 مرتبہ پڑھنا ہے، روزانہ 1 مرتبہ کسی بھی وقت پڑھ لیا جائے۔ اسی طرح سے جسم میں درد کے حوالے سے کہا گیا ہے، جسم میں کمر میں درد ہے اس کے لیے آپ ایک نسخہ نوٹ فرما لیں، وہ یہ ہے کہ اسگن ناگوری یہ آپ نے لینا ہے 50 گرام، اور اس کے اندر سرنجان شیریں یہ بھی 50 گرام آپ شامل کر لیں، اور اس کے ساتھ ہی میتھی دانہ یہ بھی 50 گرام۔ 3 چیزیں ہو گئیں، اسگن ناگوری، سرنجان شیریں، میتھی دانہ، یہ 50 گرام لے کر اس کے اندر اخروٹ، بادام اور پستہ یہ بھی 50 گرام، تینوں چیزیں اس کے اندر شامل کر لیں۔ اب یہ 6 چیزیں ہو گئی ہیں، اور پھر ان چیزوں کو پیس لیجئے اور مکس کر کے رکھ لیں، صبح و شام 1 چمچ آپ استعمال کریں، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل جسمانی دردوں سے فائدہ حاصل ہوگا، کہیں بھی کمر میں ہاتھ پیر میں درد ہو انشاءاللہ فائدہ ہوگا، اور پٹھے وغیرہ بھی مضبوط ہوں گے، اعصابی کمزوری بھی انشاءاللہ عز و جل دور ہوگی۔ اسی طرح سے انجیر جو ہے 3 دوپہر اور رات کے کھانے کے بعد استعمال کر لیں، انشاءاللہ یہ بھی آپ کو فائدہ دے گی۔ اور یہ چیزیں میسر نہ ہو تو صرف میتھی دانہ 12 گرام لے کر 25 گرام گڑ لے لیں، اور اس کو 1 کپ پانی کے اندر جو شاندہ اس کا بنا لیں، نہیں پکا لیں اس کو، اور چھان کر پی لیا جائے تو انشاءاللہ عز و جل یہ بھی فائدہ حاصل ہوگا اس سے۔ اور یہ سردیوں میں زیادہ مفید ہے، گرمی میں ہو سکتا ہے کہ کسی کو اس سے گرمی محسوس ہو۔ اسی طرح غلام رسول صاحب کا ایک کال تھی، موٹاپے کے لیے وہ نسخہ عرض کیا تھا، جس کے لیے وہ فرما رہے تھے کہ مجھے اس میں گرمی محسوس ہو رہی ہے، تو آپ وہ استعمال نہ کریں، تو جب بھی کوئی چیز استعمال کریں تو پہلے جیسے سلمان بھائی نے ارشاد فرمایا تھا کہ ہم یہاں سے عرض کیا جاتا ہے کہ طبیب کے مشورے سے پہلے اپنے آپ کو چیک کرا لیں کہ میں اس کنڈیشن میں ہوں اور مجھے یہ دوا چلے گی یا نہیں چلے گی۔ بہرحال آپ کے لیے دوسرا نسخہ عرض کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ سنا مکی 6 گرام آپ لے لیں، اور 6 گرام گلاب کے پھول لے لیں، اور 5 دانے عناب کے لے لیں۔ یہ تینوں چیزیں سنا مکی بلکہ آپ 12 گرام کر لیجئے گا، اور 6 گرام خشک گلاب کے پھول جو ہوتے ہیں وہ، اور 6 گرام آپ نے اس کے اندر، اور 6 دانے عناب کے اس کے اندر شامل کر لیں۔ رات کو 1 گلاس پانی کے اندر اس کو بھگو کر رکھ دیں، اور صبح جو ہے اس کو چھان کر پی لیا جائے، تو کچھ عرصہ کریں گے انشاءاللہ عز و جل وزن میں بھی کمی ہو جائے گی، اور یہ گرمائش وغیرہ ہے انشاءاللہ یہ بھی دور ہوگی، اور قبض کی وجہ سے عام طور سے جسم میں گرمائش بھی پیدا ہوتی ہے قبض کی وجہ سے بھی، تو وہ بھی انشاءاللہ اس سے دور ہوگی۔ اسی طرح سے ہائی بلڈ پریشر کے حوالے سے سوال کیا تھا، اللہ پاک اس بچے کے والد گرامی کو شفا عطا فرمائے، صحت دے۔ ان کے لیے ایک تو یہ ہے کہ انہیں یہ عرض کر دیں کہ باوضو رہا کریں، چلتے پھرتے یا سلام ہو یا سلاموں کا ورد رکھیں۔ کیا خوبصورت بات کہی ہے آپ نے، جی ہر وقت باوضو ہے، تو اس سے بڑے امراض بھی دور ہوں گے، ذہنی ٹینشن پر، یعنی کہ عام طور سے گھر کا جو سرپرست ہوتا ہے اس کو بہت ساری فکریں ہوتی ہیں، تو اللہ نے چاہا تو یہ وضو کی برکت سے فکریں بھی دور ہوں گی، اور انشاءاللہ بی پی بھی ہائی جو ہوتا ہے وہ نارمل رہے گا۔ اور اس کا علاج بھی عرض کر دیتا ہوں، یہ ہے کہ اسرول، چھوٹی چندن بھی کہتے ہیں اس کو، یہ آپ نے لینی ہے تقریباً 60 گرام، اور اس کے اندر 25 گرام چھوٹی الائچی شامل کر لیں، اور 25 گرام اس کے اندر کالی مرچیں شامل کر لیں، اس کو آپ پیس کے رکھ لیجئے۔ اور زیرو کا کیپسول آتا ہے، سب چھوٹا کیپسول ہوتا ہے، زیرو کا کیپسول کہتے ہیں، وہ آپ بھر لیجئے، اور ایک صبح میں استعمال کریں، ایک شام میں استعمال کریں، انشاءاللہ عز و جل بلڈ پریشر کا ایسے مفید ترین علاج پائیں گے۔ اسی طرح سے انہوں نے بتایا کہ کچھ عرصہ ہو گیا موشن وغیرہ لگے ہوئے ہیں، تو اس کے لیے میں ایک علاج عرض کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ انج بار یہ آپ نے لینا ہے 25 گرام، تقریباً 2 تولہ، اور اس کے ساتھ ہے بیل گری، یہ خشک لینا ہے۔ انجبار آپ نے جیسے یہ خشک جڑی بوٹی سی ہے، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوتے ہیں، یہ 2
2 تولہ تقریباً 25 گرام کے آس پاس لے لیں. شربت انجبار بھی ہوتا ہے نا؟ جی شربت بھی ہوتا ہے. ٹھیک. جی انجبار لے لیں اور اس کے ساتھ بیل گری یہ بھی 2 تولہ لے لیں. بیل گری کا مربع بھی آتا ہے, آپ نے خشک بیل گری لینی ہے. اور اس کے ساتھ تیسری چیز ہے سونف آپ نے لینا ہے 1 تولہ, یعنی 2 تولہ آپ نے انجبار لینا ہے, 2 تولہ بیل گری لینا ہے, 1 تولہ جو ہے سونف لینی ہے. یہ 3 چیزیں ہو گئی. یہ تینوں چیزوں کو پیس لیں. صبح اور شام ایک چمچ جو ہے آپ نے استعمال کرنا ہے. پانی کے ساتھ استعمال کر لیں, انشاءاللہ عز و جل یہ موشن وغیرہ آپ کے ٹھیک ہو جائیں گے. کوئی بنی بنائی دوا لینا چاہتے ہیں, معجون سنگ دانہ کے نام سے ایک معجون آتی ہے, وہ صبح شام میں 1 چمچ استعمال کر لیں تو اللہ تعالیٰ نے چاہا تو فائدہ حاصل ہوگا. انار کا استعمال کریں, یہ بھی فائدہ مند ہے اس کے حوالے سے انشاءاللہ عز و جل. اور چھینکیں آتی ہیں تو چھینکیں یہ کوئی الرجی وغیرہ انہیں کہہ سکتے ہیں, تو دکھا کر کسی اچھے طبیب کو آپ کو دوا لے لیں. چاہیں تو آپ اس کا ایک احتیاط عرض کر دیتا ہوں, امید ہے کہ اس سے فائدہ حاصل ہوگا. جب رات کو سوئیں تو بھلے 4 پنکھے چل رہے ہوں, آپ کوشش کریں کہ آپ کے چہرے پر براہ راست ہوا نہ پڑے. بس اپنے چہرے کو سائڈ میں کر کے سوئیں, پاؤں وغیرہ کی سائڈ میں ہوا پڑتی رہے براہ راست, بھلے چہرے پر نہ پڑے. تو اس سے انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کی چھینکیں وغیرہ رک جائیں گی. اور صبح اور جب اسی طرح سے جب نہانے کا موقع ہو غسل کریں تو ڈائریکٹ جو ہے سر پر پانی نہ ڈالیں, پہلے دیگر جسم کے حصوں پر پانی ڈال کر پھر سر پر ڈالیں, تو اس سے انشاءاللہ آپ کو فائدہ حاصل ہوگا. اسی طرح سے وہ بچی کے حوالے سے تھا کہ وہ ناک کی طرف اپنا ہاتھ لے جاتی رہتی ہے, تو یہ تو آپ کسی ماہر طبیب کو دکھا دیں, وہ ان کی کنڈیشن دیکھ کر بتا دیں گے کہ ہو سکتا ہے کوئی اندرونی بچی کو معاملہ ہو. باقی رہا موشن کے حوالے سے, انہوں نے ارشاد فرمایا تھا موشن کا علاج جو ہے وہ میں عرض کر چکا ہوں. اگر وہ صفوف کے صورت میں کیا ہے تو یہ بچوں کے لیے دوسرا علاج عرض کر دیتا ہوں, وہ یہ ہے کوئی بڑا ہو یا بچہ ہو, کوئی بھی کسی بھی قسم کے جیسے چھوٹا بڑا کوئی بھی فرد ہو, تو ہر طرح کے موشن کے اندر یہ کام آتا ہے یہ نسخہ. موشن ہے یا الٹی ہے تو کرنا کیا ہے کہ 1 چمچ آپ نے سونف لینا ہے, سونف اسے بادیان بھی کہتے ہیں, اور 3 چھوٹی الائچی لینی, 1 چمچ سونف, 3 چھوٹی الائچی, اور اس کے ساتھ 2 دار چینی کے ٹکڑے. وہ ٹکڑا 1 انچ کا ایک ٹکڑا ہونا چاہیے. اب 2 ٹکڑے آپ شامل کر لیں, 1 ہی ٹکڑا لے لیں, تو یہ ہو گیا. اور اس کے ساتھ ہی 15 پتے سبز پودینے کے, ہرا پودینہ مل جائے تو اچھا, ورنہ خشک پودینہ لے لیں, دیسی پودینہ جو گھروں میں استعمال ہوتا ہے. اب یہ 4 چیزیں ہو گئی ہیں. اس کو 1 گلاس پانی کے اندر آپ پکا لیں. پکانے کے بعد اس کو چھان لیجئے, پھر نمک یا چینی حسب ذائقہ جو بھی ملانا چاہیں آپ ملا کر بچوں کو 2-2 3-3 چمچ 2-2 گھنٹے بعد آپ دیتے رہیں. اور بڑا جو ہے وہ مکمل اگر پورا پینا چاہے آدھا گلاس تو وہ پی سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اس سے موشن وغیرہ انشاءاللہ عز و جل رک جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. اسی طرح سے کمر اور ٹانگوں میں اور جسم وغیرہ میں جو درد تھا اس کا بھی بیان ہو چکا ہے, مزید تقریباً ہو چکے ہیں سب. اور ہیپاٹائٹس کا رہ گیا, اس کا عرض کر دیتا ہوں. ہیپاٹائٹس کے لیے یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ گرم چیزوں کا استعمال بند کریں, جو گرم اور چکنائی والی چیزیں ہیں. گرم چیزیں یعنی گرم کھانا چھوڑ دیں, کیا مطلب ہے اس کو ذرا وضاحت کریں نا. گرم روٹی نہ کھائیں, گرم چاول نہ کھائیں, گرم گوشت ہے ابھی تازہ پکا ہوا ہے وہ بھی نہ کھائیں, یہ مراد نہیں ہے. اچھا, انڈا ہے, مچھلی ہے, اور اسی طرح سے کلیجی ہے, پائے ہیں, اور جو چیزیں یعنی گرم اپنا مزاج جو ہے گرم رکھتی ہیں. جیسے کلونجی ہے, بعض لوگ بہت زیادہ کھا لیتے ہیں, 1 چمچہ بھر کے کھا رہے ہیں, تو اس کا مزاج بھی جیسے گرم ہے. تو اس طرح کی گرم چیزوں کا استعمال نہ کریں. اسی طرح سے پیزا ہے, پراٹھا ہے, پکوڑے, سموسے, اس طرح کی چکنائی والی چیزوں سے. خلیل بھائی مجھے ایک بات بتائیں, آپ مطلب جب بھی مطلب پرہیز بتاتے ہیں تو اس میں چیزیں یوں لائن سے آ رہی ہوتی ہیں, یعنی پکوڑے, سموسے, پیزا, پراٹھا, بیکری کی چیزیں, تلی ہوئی چیزیں, یوں آپ مطلب پہلے یہ سارے اس کو یوں ہر بیماری میں اس کا پرہیز کیوں مطلب بتاتے ہیں آپ؟ کیونکہ ہر بیماری میں تو نہیں بتایا ابھی ہم نے, جیسے جسمانی دردوں والوں کو تو کس نہیں بتایا. صحیح ہے, ٹھیک ہے, جزاک اللہ, مہربانی. مگر وہ جو جن کو موشن رہتے ہیں ان کو خیر بتانا بھول گیا, وہ بھی چاہیں تو اس طرح کی چیزیں استعمال نہ کریں کہ یہ چیزیں, یعنی اگر چاہیں تو نہ کریں اور چاہیں تو کرنا. چاہت تو یوں ہی ہوتی ہے نا بھئی, کرنا ہے تو کر لیں, نہیں کرنا تو آپ کی لوگوں کی جو حالت ہے نا, پھر یوں ہی ڈر کے ہی عرض کرنا پڑتا ہے کہ چاہیں تو یوں کر لیں آپ, ورنہ تو فائدہ نہیں ہوگا, خود ہی پھر کریں گے. چاہیں تو نہیں کریں, آپ تو امر کریں نا, آپ تو, اور آپ کا امر تو امر الوجوب والا. پرہیز کرنا چاہیے, 100 دوا کی 1 دوا پرہیز ہے جو ہے نا, یہ وجوب کے لیے ہے. اچھا, یہ وجوب کے, ٹھیک, اوکے, ماشاءاللہ.
چلیں پرہیز آپ نے کرنا ہے. جو موشن وغیرہ تھے جن کو ان کو کہ یہ جو چیزیں دیر سے ہضم ہوتی ہیں نا، جیسے یہ پیزا ہے، پراٹھا ہے، پکوڑے ہیں، سموسے ہیں، یہ تلی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں. ان کے اندر باکثرت جیسے تیل ہوتا ہے یا چکنائی ہوتی ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں پھر حلوہ پوری ہے، پراٹھا ہے، اب یہ جا کر دیر سے ہضم ہوتی ہیں. اب دیر سے ہضم ہوگی تو پھر پرابلم کریں گی. وہ بندہ پہلے ہی مریض ہے، اور جو صحت مند ہے وہ کبھی کبھار اگر کھا لیتا ہے تو ایک الگ چیز ہے. بہرحال ہیپاٹائٹس کے حوالے سے عرض کر رہا تھا کہ چکنائی اور گرم چیزیں اس سے بچنا ہے، اور لسی کا استعمال کریں، یہ آپ کے لیے مفید ہے. سبحان اللہ. اوپر سے چکنائی بھلے ہٹا دیں، اچھا وہ آپ کے لیے، اگر کوئی ایسا مریض ہوتا ہے کہ جس کو پہلے سے کولیسٹرول وغیرہ بھی ہے تو چکنائی اس کے لیے مفید نہیں ہوتی ہے. لسی کا استعمال کریں. اسی طرح سے آپ گنے کا استعمال لسی بھی دو طرح کی ہوتی ہے نا، ایک کچی لسی ہوتی ہے اور ایک دہی کی لسی ہوتی ہے. دہی کی لسی بہت مفید ہے ان کے لیے، ماشاءاللہ. دہی کی لسی. اور اسی طرح سے گنے کا استعمال کریں، انار کا استعمال کریں، اور آڑو ہے. اسی طرح سے آڑو، کھیرا ہے، ککڑی ہے، مولی ہے. مولی انہیں بڑی مفید ہے. جو یرکان کے مریض ہوتے ہیں، ہیپاٹائٹس کے مریض ہوتے ہیں، انہیں مولی بہت مفید ہوتی ہے. صحیح. تو مولی کا استعمال کریں. اس طرح کی چیزوں کا لیکن مولی کھا رہے ہیں تو یہ دیکھ لیں کہ یہ مطلب نماز کا ٹائم یہ قریب قریب میں جی تو بنا آ رہا ہو. ہاں، کچھ بھی کھائیں، جب مسجد میں جانا ہے آپ نے منہ صاف کر کے جانا ہے، صحیح. بدبو نہ ہو منہ میں، اس کا خیال رکھنا ہے. تو اب یہ علاج عرض کر دیتا ہوں. ویسے تو اس کا کسی اچھے طبیب کے پاس جا کر باقاعدہ علاج کروانا چاہیے، اپنا ٹیسٹ وغیرہ لے کر، تاکہ وہ اچھی طرح سے دیکھ کر اس کے مطابق آپ کو علاج بتا سکیں. پھر بھی ایک جنرلی علاج عرض کر دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ نے لینا ہے پہاڑی پودینہ. پودینہ دیسی ایک ہوتا ہے جو گھروں میں ہم استعمال کرتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے پہاڑی پودینہ، پہاڑی پودینہ بھی کہہ دیتے ہیں. تو یہ آپ نے لینا ہے 12 گرام. اس کے ساتھ ایک جڑی بوٹی آتی ہے جیسے کہا جاتا ہے افسن 3، یہ جگر کے لیے بڑی مفید ہے، یہ بھی آپ نے 12 گرام لینی ہے. اور تیسری چیز ہے سنا مکھی، یہ بھی سبز رنگ کے پتے ہوتے ہیں. تو یہ تینوں چیزیں ہو گئی ہیں. تو تینوں چیزیں 12 گرام لے کر آپ نے کرنا کیا ہے کہ ان کو ایک گلاس پانی کے اندر رات کو بھگو کر رکھ دیا جائے، اور صبح جو ہے اس کو چھان کر پی لیں. تو انشاءاللہ عز و جل کچھ دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ جگر کا جو معاملہ ہے وہ بہتری کی طرف آ جائے گا. مگر پھر دوبارہ عرض کر دوں کہ یہ ہیپاٹائٹس جو ہوتا ہے یہ ایک تو اس کے بارے میں ویسے بھی بہت جیسے مشہور ہے، ڈرا ہوا ہوتا ہے آدمی کہ یوں ہے کہ اب بس چند دن رہ گئے اس کی دنیا میں. تو اس لیے ایک تو اس کی ٹینشن لینا چھوڑ دیں. اللہ پاک نے چاہا تو بڑے بڑے مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں، آپ بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں. تو ٹینشن نہ لیں، ورنہ ٹینشن سے مرض مزید بڑھ سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ بھی آپ استعمال کر لیں، انشاءاللہ یہ فائدہ آپ کو دے گا جو عرض کیا. اب باقی رہا آپ کسی اچھے طبیب سے اس کا باقاعدہ علاج کروا لیں. اس کا صحیح چلیں، اچھا علاج بھی کروائیں، پرہیز بھی کریں. گندی چیزوں سے یہ ہوتا ہے، جیسے سرنج وغیرہ استعمال کر لیے، ایک دوسرے کی جیسے سرنج استعمال کر لی جاتی ہیں، وہ بھی اس میں اس طرح کے مرض پیدا کرتی ہیں. تو ٹھیک ہے جی. تو اس سے بھی بچنا چاہیے، اور یہ ذمہ داری ان کی ہے جو میڈیکل شعبے سے جو ہے وہ تعلق رکھتے ہیں، وہ بھی احتیاط کریں، احتیاط کرنی چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو گھر والے ہیں ان کو بھی احتیاط کرنی چاہیے. اور چیزیں جو ہوتی ہیں نا ٹھیلوں پہ جی ملتی ہیں جو، وہ اس کے لیے یہ امراض پیدا کرتے ہیں. بہت گندی چیزوں کا استعمال تو وہ مناسب نہیں. ٹھیک ہے چلیں جی. مدنی پھول بھی ہو گئے خلیل بھائی کے ماشاءاللہ. اور جو بیمار ہو نا اس کی گھر والوں کو فیور کرنی چاہیے، یہ ایک مہربانی ہے اور کرنی چاہیے. اور فیور بھی ایسی کرنی چاہیے کہ اس کو دوائی وقت پر دینی چاہیے. وہ خود لے رہا ہے، پہلے نمبر تو مریض کو خود دوائی لینی چاہیے. یہ مریض کی ذمہ داری ہے کہ وہ دوائی ٹائم پر کھائے. ٹھیک ہے. اور اگر وہ خود ٹائم پر نہیں کھا رہا تو گھر والے اس کو دوائی، اس طرح کھانا اس کو پیش کرتے ہیں ویسے دوائی بھی اس کو کیا کر دیں، پیش کر دیں کہ یہ دوائی کھا لیں. تو یہ بھی ایک اچھا آپ کی معاونت ہو جائے گی. اور اگر مریض ہے تو اس کو تھوڑا برداشت بھی کر لیں. یہ بھی ساتھ میں ایک مدنی پھول ہے. اللہ عافیت والا معاملہ فرمائے اور ہم سب کو اللہ مشکلوں سے بچائے. امام حسین کا روزہ، یہ ماہنامہ فیضان مدینہ انگلش والا، اس کے اوپر ماشاءاللہ یہ جگمگا رہا ہے. اور امام حسین